بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ آج ہم سورہ حدید کی اس آیت کی ترکیب، اس کا اعراب اور اس کے فوائد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے، وما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے، لا تؤمنون باللہ، نہیں تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، والرسول، اور رسول، یدعوکم، بلاتا ہے تم کو، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ، حالانکہ تحقیق اس نے لیا ہے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ آئیے اس کا مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، درا حالے کہ رسول تم کو تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ وما لکم، اس میں جو واو آیا ہے، یہ واو استئناف کے لیے آیا ہے، واو مستأنفہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اور ما استفہام انکاری ہے۔ ایک ما استفہام تقریری بھی آتا ہے، انکاری اور تقریری، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو کیونکہ یہ اسم ہے، ما حرف نہیں ہے بلکہ اسم ہے، لہٰذا یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جو لکم جار اور مجرور ہے، دراصل یہ متعلق ہے مبتدا کی خبر محذوف سے، یعنی ما مبتدا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، اس محذوف خبر سے یہ جار اور مجرور متعلق ہے۔ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے۔ لا نفی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تؤمنون فعل مضارع ہے، افعال خمسہ میں سے ہے۔ فعل مضارع میں جو 14 صیغے ہیں اس میں سے 7 صیغوں کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل ہے 7، لیکن اس میں جو مکرر ہے اس کو اگر ہٹا دیں گے تو 7 جا کر وہ 5 بن جاتے ہیں۔ افعال خمسہ میں کیا ہوتا ہے؟ رفع کی علامت ثبوت النون ہوتی ہے، نصب اور جزم کی علامت حذف النون ہوتی ہے۔ باللہ جار مجرور، واو یہاں پر حالیہ ہے۔ یدعوکم، یدعو فعل مضارع ہے۔ لتؤمنو، تاکہ تم ایمان لے آؤ، یہ لام تعلیل ہے، یعنی علت بتاتا ہے، سبب بتاتا ہے کیوں بلا رہے ہیں، تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ یہاں پر رسول مبتدا ہے اور یدعوکم یہ مکمل جملے فعلیہ خبر بن رہی ہے، مبتدا اور خبر۔ یہاں پر ایک اہم چیز پر آپ توجہ دیجئے کہ اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے دیکھا کہ واو کے ساتھ معطوف اور معطوف علیہ ہوتا ہے، لیکن وہ واو عاطفہ ہوتا ہے۔ یہاں پر والرسول یدعوکم میں جو واو ہے یہ عاطفہ نہیں ہے بلکہ واو حالیہ ہے۔ واو حالیہ اگر ہوگا تو معطوف اور معطوف علیہ کو تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے وما لکم لا تؤمنون باللہ، یہاں پر واو استئناف کے لیے ہے۔ اگر واو استئناف کا بھی ہوگا تو معطوف علیہ تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ چلیے ہماری ٹاپک پر ہم آتے ہیں۔ لام تعلیل ہے اور لام تعلیل کے بعد ان مضمر ہے، ان چھپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تؤمنون کو نصب دیا گیا ہے حذف النون کے ذریعے سے۔ یہ افعال خمسہ میں سے ہے تو نصب کی علامت کیا ہوگی؟ حذف النون، نون کو گرا دینا۔ جار مجرور ہے، واو یہ بھی پھر حالیہ ہے۔ قد حرف تحقیق ہے، فعل ماضی ہے اخذ، میثاقکم آپس میں مضاف مضاف الیہ، اور میثاق اخذ کا مفعول ہے۔ ان حرف شرط ہے، اس کا جواب شرط بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو آیتیں کے اختتام پر آتا ہے ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، بار بار آپ نے قرآن مجید میں اس کو دیکھا ہوگا، تو اس کا جو جواب شرط ہے وہ زیادہ تر محذوف ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی اس کا جواب شرط محذوف ہے۔ یہ اسم کانا اور مؤمنین کانا کی خبر ہے۔ اب یہاں دیکھیے الجملۃ الاسمیۃ حالیۃ فی محل نصب، کیونکہ واو حالیہ ہے، ٹھیک ہے، حال کو نصب دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے مکمل، والرسول، الرسول یدعوکم، یہ مکمل جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر جو بنا ہے جملہ اسمیہ،
الجملۃ الاسمیۃ حالیۃ فی محل نصب، حالت نصب میں ہے. کون؟ یہ مکمل جملہ. عربی زبان میں کسی ایک کلمے کا بھی اعراب ہو سکتا ہے اور مکمل جملوں کا بھی عربی زبان میں اعراب ہوتا ہے. چلیے اب ہم سپریٹ اس کا اعراب دیکھتے ہیں. ما کیونکہ ہم نے مبتدا کہا تو اعراب رفع ہے. رفع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. لکم کو ہم جو ہے نا مجازی معنی میں خبر کہہ رہے ہیں تو اعراب رفع ہے. کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. تؤمنون کو رفع کیوں دیا گیا ہے؟ خلوہ من العوامل، یہ عوامل سے خالی ہے، نہ نواسب ہے نہ جوازم ہے. باللہ کو جر دیا گیا ہے، المسبوق بھی جر، اس سے پہلے حرف جر آیا. رسول کو پھر یہاں پہ مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع دیا گیا ہے. یدعوکم کا اعراب، اس مکمل جملے کا اعراب رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد صرف ہم اگر یدعو کو دیکھیں گے تو یہ فعل مضارع ہے، اعراب رفع ہے. اور رفع کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی اس سے پہلے عوامل موجود نہیں ہے. لتؤمنو یہ کیا ہے؟ اس کا اعراب بھی نصب ہے لام تعلیل کی وجہ سے. کنتم ماضی مبنی ہے، ماضی مبنی ہوتا ہے. میثاقہ کا اعراب نصب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. مؤمنین نصب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے. کانا کی خبر کا اعراب نصب ہوتا ہے. چلیے اب ہم اس کے اصلی حروف دیکھتے ہیں. یہ تؤمنون کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، محموز ہے. لفظ اللہ کا روٹ ورڈ حمزہ لام ہا، اگر روٹ ورڈ میں حمزہ ہو تو محموز کہلاتا ہے. رسول صحیح ہے، یہ ناقص واوی ہے. مضاعف ہے رب. اخذ محموز ہے. میثاق کا روٹ ورڈ اب اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے واو سا اور قوف. مثال واوی ہے یہ بھی یاد رکھیے. کنتم کونا یکونو، جس طرح قوالا سے قالا بنا اسی طرح کونا سے کانا بنا، یہ بھی اجوف واوی ہے. چلیے اس آیت میں چند فوائد ہم دیکھتے ہیں، چند اہم نکات کی طرف آپ کی طرف جو ہے نا روشنی ڈالتے ہیں. استفہام انکاری اور ایک ہے الاستفہام التقریری، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہوگا ٹھیک ہے تو وہ استفہام انکاری ہے، اور اگر جواب مثبت ہوگا تو وہ تقریری ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے نہیں یا رب ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا یہ استفہام انکاری ہے. اب یہاں دیکھیے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کو شرح نہیں بخشا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیا دیں گے اللہ کے رسول؟ ہاں بالکل کھول دیا ہے، شرح صدر اللہ کے رسول کو نصیب ہوا. اس کا جواب مثبت ہے، یس ہاں میں ہے. اگر ہاں میں ہے تو استفہام تقریری ہے. یہ دیکھیے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا جواب ہوگا؟ نہیں، ہم پسند نہیں کریں گے. تو استفہام انکاری ہے. اسی طرح الم نربک فینا ولیدا، یہ فرعون حضرت موسیٰ سے مخاطب ہے کہ ہم نے تم کو بچپن میں پالا نہیں تھا؟ تو موسیٰ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل تم نے ہم کو پالا تھا، لیکن کیونکہ اب ہم نبی بن چکے ہیں اور تم جھوٹے مکار فریبی ہو اسی لیے ہم تمہارے خلاف کھڑے ہیں. اب دیکھیے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کیا مجبور کریں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں، نہیں کر سکتے. الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ نہیں دی؟ کیا جواب ہے؟ ہاں بالکل دی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ بھی جو ہے نا اس کا جواب بھی نفی میں ہے. الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ اس کا جواب کیا دیں گے لوگ قیامت کے دن؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل آئے. تو استفہام تقریری ہوگا. یہ رائٹ سائڈ پر استفہام انکاری ہے اور لیفٹ سائڈ پر آپ جو دیکھ رہے ہیں استفہام تقریری ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو ٹھیک ہے مجرمین کی طرح بنا دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں بالکل کافی ہے. تو یہ استفہام تقریری ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ درس ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، اشکال یا کوئی کمنٹس ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے اور ہمیں اطلاع دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.